اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام آیان اور آپ دیکھ رہے ہیں دیماس ٹی وی۔ ایک تحقیق کے مطابق اللہ نے 25,000 مخلوقات کو دنیا میں اتارا۔ صرف 3 طرح کی مخلوقات ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور کی نعمت سے نوازا، یعنی کہ جن، فرشتے اور انسان، یعنی کہ اشرف المخلوقات۔ اب اللہ نے انسان اور جنات کو اختیار دیا کہ وہ اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں کہ وہ اس کے فیصلے کو تسلیم کریں یا اسے رد کر دیں، لیکن فرشتوں کا معاملہ تھوڑا مختلف ہے۔ ان میں عقل و شعور تو موجود ہے جس کی وجہ سے وہ سوال کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے انکار نہیں۔ انہیں اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور یہی وجہ ہے جنات اور انسان آزمائش کے اندر ہیں، لیکن فرشتے نہیں۔ فرشتے جنات اور انسانوں سے پہلے وجود میں آئے۔ فرشتے تعداد میں اتنے زیادہ ہیں کہ انسانوں کی سوچ ختم ہو جائے، لیکن ان فرشتوں کے بھی 4 سردار ہیں، یعنی کہ 4 مشہور فرشتے جو ہمیں بچپن میں بھی کتابوں میں پڑھائے گئے: جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرافیل علیہ السلام۔ اور ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے جو مسلسل نبھاتے ہیں، اور ان میں سب سے بڑے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ کو ان سے خاص محبت ہے اور یہ اللہ کے بہت ہی قریب ہیں، اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا جو جبرائیل سے دشمنی رکھے گا دراصل وہ مجھ سے دشمنی رکھے گا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جنہیں قیامت تک آنے والے ہر پیغمبر تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام سونپا گیا، اور ان کے آنے والے ہر نبی سے ملاقات ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج کے دن بھی ساتھ تھے۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں، یہاں تک کہ باقی 3 فرشتے بھی اللہ کا پیغام ایک نور کے پردے کے پیچھے سے سنتے ہیں۔ کوئی بھی فرد اس نور کے پردے تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مقام سدرۃ المنتہا یعنی کہ بیری کے درخت کے پاس موجود ہے، لیکن جبرائیل علیہ السلام کی حد بھی یہیں تک ہے، لیکن ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ ان کی بہت سی خصوصیات ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کا خاص اور قریب بناتی ہیں۔ یہ ایک ایسا شرف ہے جو کسی اور فرشتے کو حاصل نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام دنیا اور کائنات کی وہ پہلی تخلیق ہیں جنہیں اللہ نے پیدا کیا بنا کسی ماں باپ کے۔ دنیا میں جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ اسے دنیا داری کے الفاظ سکھاتے ہیں، لیکن جب کوئی فرشتہ پیدا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی بالکل ایسا کیا۔ تصور کریں کہ اس کل کائنات کے اندر کوئی مخلوق نہیں، صرف اللہ اور اللہ کی ذات موجود ہے، یا پھر جبرائیل علیہ السلام۔ جب کائنات کا وجود نہیں تھا تو تب اللہ نے انہیں پیدا کیا، تو تب ٹائم کا تصور موجود ہی نہیں تھا، لیکن اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی عمر کیا ہو سکتی ہے۔ وہ جنت اور جہنم اور اس کل کائنات کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کے موجود ہیں۔ اللہ نے جب انہیں وجود دیا اور کہا کہ جبرائیل جاؤ، میں نے جنت اور جہنم بنائی ہے اپنی مخلوق کے لیے جو اس میں آ کر آباد ہوگی، اور اب جاؤ اور ان کا معائنہ کرو اور ان کا جائزہ لو۔ یہ وہ پہلی تخلیق ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھا، اور واپس آ کے فرمایا کہ اللہ تیری ذات کی قسم اور تیرے عزت و جلال کی قسم جو کہ جنت میں رہنے کے لیے سر دھڑ کی بازی نہ لگا دے، اور کون ہے جو اس کی کوشش نہ کرے۔ اللہ نے جنت کو رکاوٹوں یعنی خواہشات سے ڈھانپ دیا اور کہا جبرائیل اب جا کے جنت کو دیکھو۔ تو واپس آ کے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ آپ کی عزت کی قسم، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی مخلوق ان بندشوں اور رکاوٹوں کو عبور کر سکے۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں دوزخ دیکھنے کا حکم دیا اور واپس آ کے فرمایا اللہ تیری عزت کی قسم، کوئی بھی اس کے اندر رہنے کی تمنا نہیں کرے گا، اور کوئی بندہ ایسا عمل نہیں کرے گا کہ وہ اس کا مستحق ٹھہرے۔ اللہ نے انسانی خواہشات، شہوت اور اس طرح کی مائل ہونے والی چیزوں سے اسے ڈھانپ دیا۔ وہ فرمایا جا کے آپ اس کو دیکھو۔ تو حضرت جبرائیل نے واپس آ کے فرمایا مجھے نہیں لگتا کہ اس جہنم سے کوئی بچ سکے، کیونکہ یہ اتنی بڑی خواہشات اور دھوکوں سے بڑی پڑی ہے کہ کوئی چاہ کے بھی اس سے نہیں بچ سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا بچ سکتے ہیں میرے بندے، مجھ پہ یقین کرنے والے جو مجھ پر ایمان لائیں گے، اور وہ ضرور کامیاب ہوں گے، یعنی کہ میرے آگے جھکنے والے اور میری عبادت کرنے والے۔ یعنی کہ انسانوں کو اللہ نے جہنم سے نجات اور جنت پانے کا ذریعہ پہلے ہی بتا دیا تھا۔ یہ اعزاز صرف جبرائیل علیہ السلام کو حاصل ہے کہ انہوں نے انسان کی تخلیق سے پہلے ان دونوں مقامات کو دیکھا۔ اللہ اور پیغمبروں کے درمیان صرف جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کلام ہوتا، اور اسی طرح فرشتوں کو بھی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حکم ملتے۔ یہ انسانوں کے پاس یعنی کہ انبیاء کے پاس انسانی شکل میں تشریف لاتے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی قلبی جو کہ بہت حسین و جمیل تھے ان کی شکل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے۔ ایک بار آپ صحابہ کی محفل کے اندر تھے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس بیٹھے اور آپ کو آ کے دین سکھایا اور واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کوئی اور نہیں بلکہ جبرائیل فرشتے تھے جو کہ ہمیں دین سکھانے آئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جس مٹی سے تخلیق ہوئی اس مٹی کو لینے کے لیے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے تھے۔ آپ وہ فرشتے ہیں جنہیں زمین پر سرکش اور نافرمان جنوں کی فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے بھی بھیجا گیا جو کہ فتنہ و فساد برپا کرتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنات کی فوج کے ساتھ جنگ کی اور انہیں ویران علاقے کے اندر شکست دی، لیکن یہ ایک بار پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر پھر سے آزاد ہوئے۔ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے جنات کو قید کرنا ضروری تھا،
تاکہ انسانی نسل آگے بڑھ سکے۔ جب حضرت آدم کا انتقال ہوا تو حضرت جبرائیل فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترے اور آدم علیہ السلام کو غسل دیا اور ان کی تدفین بھی انہوں نے ہی کی۔ حضرت ابراہیم کا مشہور واقعہ تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ نمرود نے جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی تو جبرائیل علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے اللہ کے حکم پر لبیک کہا اور اس جگہ پر پہنچ کر اس آگ کو ٹھنڈا کیا اور ان کو بچا لیا۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی اندھیرے کنویں اور بازار میں ان کے ساتھ رہے۔ حضرت جبرائیل نے زمین پر ٹھوکر مار کے آب زمزم کا چشمہ اللہ کے حکم سے جاری کیا۔ حضرت عیسیٰ کو اٹھا کر اس آسمان پہ لے گئے اور آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں پہلی بار ان کو الٹا کر کے ان کا سینہ چاک کیا اور ان کا دل نکال کر آب زمزم سے دھویا اور پوری زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطے میں رہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل اللہ کے عرش کے نیچے اپنے تخت پر موجود ہیں۔ میں نے ان کو ان کی اصلی صورت میں معراج کی رات کو دیکھا۔ ان کے 600 پر ہیں جنہوں نے زمین اور آسمان کو کور کر کے رکھا ہے، یعنی جہاں دیکھو تو بس انہی کا وجود اور بسیرا نظر آتا ہے۔ ان کے پر موتیوں اور جوہرات سے بنے ہوئے ہیں۔ ان کا رنگ سبز اور ان کے پاؤں کے تلوے بھی سبز ہیں۔ پیشانی روشن، گھنگرالے بال اور چمکدار دانت اور سر مرجان سے بھی زیادہ سفید ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان تمام پیغمبروں کو دیکھا جو اس زمین پہ آئے۔ یہ تمام انبیاء اور اللہ کے درمیان رابطے کا ذریعہ تھے اور اس کے بعد یہ اعزاز ہمارے والد اور دنیا کے پہلے انسان کو حاصل ہوا کہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے کلام ہو سکتے تھے، جب بھی چاہتے وہ بات کر سکتے تھے۔ مگر جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کے زمین پر بھیجا گیا تو اس وقت یہ رابطہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ اور پیغمبروں کے اندر رابطہ ہوتا۔ یہ کتنی بڑی نعمت تھی جو آدم علیہ السلام سے چھن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی غلطی کو معاف تو کر دیا لیکن ان سے یہ نعمت لے لی۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اب میں ملوں گا آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔